السلام علیکم ناظرین، یہ ہادی وطن ٹی وی ہے اور آپ سے مخاطب ہے ہادی وطن۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والے اندوہناک صالحات کے حوالے سے اس بار ہم سکوت ڈھاکہ کے بارے میں بات کریں۔ پاکستان دولخت ہو گیا، کیسے دولخت ہوا؟ یہ ایک ایسی آس ہے جو ہر پاکستانی کے سینے میں پیوست ہے اور اسے مسلسل کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ اس سے زیادہ اندوہناک اور کوئی صالحہ نہیں۔ ناظرین، 1971 کے بعد جوان ہونے والی نسلوں کی اس صالحہ کی تفصیلات کا علم، اکثریت کو تفصیلات کا علم نہیں ہوگا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اس صالحہ کی تفصیلات، اس کے محرکات اور اس کے مضمرات سے انہیں آگاہ کریں۔ ناظرین، اس گفتگو یا اس تحقیق کے سلسلے میں جو حوالہ جات ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ 1970 اور 1971 کی اس وقت کی اردو اور انگریزی کے اخبارات، اس کے علاوہ عالمی سطح پر عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے محققین کی کتابوں سے بھی ہم نے استفادہ کیا، جن میں رچرڈ سیزن اور لیو ای روز زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا سے بھی استفادہ کیا۔ ناظرین، اس کہانی کا آغاز 7 دسمبر 1970 کے انتخابات سے ہوتا ہے۔ 7 دسمبر 1970 کے انتخابات میں حصہ لینے والی تمام پارٹیوں اور امیدواروں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حکام کی جانب سے ان انتخابات میں کوئی قابل ذکر مداخلت نہیں۔ ناظرین، ان انتخابات میں جو پاکستان کی کل سیٹیں تھیں ان کی تعداد 300 تھی اور جو حصہ لینے والے امیدوار تھے وہ 1570 تھے۔ 769 یعنی 769 مشرقی پاکستان سے تھے، جبکہ مغربی پاکستان سے 801 امیدوار تھے۔ ناظرین، مغربی پاکستان کی پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء پاکستان نے ایک بھی امیدوار مشرقی پاکستان سے کھڑا نہیں کیا، جبکہ مشرقی پاکستان کی کل سیٹیں 162 تھیں اور مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی عوامی لیگ نے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں صرف 7 امیدوار کھڑے تھے۔ باقی پارٹیوں کا بھی جو رجحان تھا
اس پر علاقائیت کا اثر زیادہ تھا۔ اس طرح ناظرین اپنی اصل حقیقت میں یہ انتخاب دو علیحدہ علیحدہ انتخابی مہموں کی صورت میں لڑا جا رہا تھا، جو آپس میں بالکل منقطع اور مختلف تھے۔ ناظرین، نہ تو مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں کبھی کوئی انتخابی اتحاد ہوا، اور نہ ہی مغربی پاکستان کی پارٹیوں نے مشرقی پاکستان کے عوام سے کبھی رابطہ قائم کیا اور وہاں جا کر اپنے منشور کو ان عوام تک پہنچایا، اور نہ ہی مشرقی پاکستان کی پارٹیوں نے مغربی پاکستان کے عوام سے رابطہ قائم کیا اور ان تک اپنے منشور کو براہ راست آ کر ان سے مخاطب ہو کر ان کو اپنے منشور سے آگاہ دیا۔ ناظرین، اگر اس طرح کی کوئی انتخابی اتحاد کی کوشش کی بھی گئی تو وہ علاقائیت کے اثر کی وجہ سے ناکام ہوئی، کیونکہ مشرقی پاکستان کے سیاسی رہنما بنگالی فکر اپنے بیانیوں میں بنگالی فکر کا اظہار کرتے تھے، اور مغربی پاکستان کے سیاسی رہنما اپنے صوبوں کے صوبائی احساس کا اظہار، صوبائی فکر کا اظہار کرتے تھے۔ لہٰذا جو بھی کوشش کی گئی انتخابی اتحاد کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ نومبر میں جمعیت علماء اسلام، نظام اسلام پارٹی، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ کونسل اور جمہوری پارٹی کے درمیان ایک اتحاد کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی۔ اسی طرح ایک کوشش اس سے پہلے مغربی پاکستان کی نیشنل عوامی پارٹی ولی گروپ، جس کا مکمل اثر صوبہ بلوچستان اور سرحد تک تھا، اس زمانے میں KPT کو خیبر پختونخوا کو سرحد کہا جاتا تھا، تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک نیشنل عوامی پارٹی کا اثر تھا، اور مشرقی پاکستان کی نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ اور عوامی لیگ کے درمیان ایک اتحاد کی کوشش کی گئی جو ستمبر میں ناکام ہو گئی۔ ناظرین، یہ علیحدہ علیحدہ علاقائی انتخابی مہمیں جو چل رہی تھی، اگرچہ بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت کی فوجی حکومت تھی، جنرل محمد یحییٰ خان کی حکومت، وہ انٹیلیجنس سے جو رپورٹیں حاصل کر رہی تھی، ان کے مطابق ناظرین، انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق کوئی پارٹی بھی اس حیثیت میں نہیں تھی کہ وہ اتنی اکثریت حاصل کر لے کہ وہ اپنے طور پر مرکزی حکومت مکمل اپنے طور پر اپنی ایک پارٹی کے ذریعے سے قائم کر سکے۔ ان رپورٹوں کے مطابق ہر پارٹی تھوڑی تھوڑی سیٹیں حاصل کر کے کرے گی، اور اس طرح تھوڑی تھوڑی سیٹوں کی بنیاد پر
تشکیل پانے والی حکومت ایک ڈھیلی ڈھالی مخلوط حکومت ہے۔ ناظرین، اگرچہ افسران یہ چاہتے تھے کہ اقتدار منتقل ہو جائے، بلکہ وہ جنرل محمد ایوب خان کے زمانے کے فوراً بعد انتقال منتقل کرنے کا اپنے ذہنوں میں خیال رکھتے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ اقتدار کسے منتقل کیا جائے اور کن ضمانتوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ ناظرین، فوج دو ضمانتیں چاہتی تھی، ایک یہ کہ ایک مضبوط مرکزی حکومت کے تحت ملک کی سالمیت ہو، مکمل سالمیت، بھرپور سالمیت، جس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ فوج مضبوط مرکزی حکومت کے تحت ملک کی سالمیت ایک ضمانت یہ چاہتی تھی۔ دوسرے وہ یہ چاہتی تھی کہ فوج کے بجٹ میں کمی نہ کی جائے اور فوج کے اندر تعیناتیوں، ترقیوں، تبادلوں کے سلسلے کوئی مداخلت نہ ہو، یعنی فوج اپنی خود مختاری میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتی تھی۔ یہ دو ضمانتیں تھیں جو فوج چاہتی تھی۔ جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں تھیں ان کے مطابق جنرل محمد یحییٰ خان کو اس بات پر تسلی تھی کہ جو ایک ڈھیلی ڈھالی مخلوط حکومت ہوگی، اس کے ہوتے ہوئے فوج یہ ضمانتیں بآسانی حاصل کر سکے گی اور وہ مخلوط حکومت مجبور ہوگی کہ وہ صدر یحییٰ خان کو ہی صدر رکھے، کیونکہ ایل ایف او میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی قانون اس وقت تک پاس نہیں ہو سکتا جب تک صدر اس پر منظوری کے دستخط نہ کرے، اور ایک شرط یہ تھی ایل ایف او میں کہ انتخاب جیتنے کے بعد جو پارٹی حکومت میں آئے یا جو پارٹیاں حکومت میں آئیں، جو حکومت بنے، وہ 120 دن کے اندر آئین تیار کرے۔ اگر 120 دن کے اندر آئین تیار نہیں ہوتا تو پھر موجود صورتحال دستور قائم کر سکتی۔ ناظرین، اس اطمینان کی بنیاد پر جو انتخابات کرائے گئے ان میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی گئی، کیونکہ جو رپورٹیں تھیں وہ یہی تھی کہ اگر کوئی مداخلت نہ کی جائے تو کوئی پارٹی بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور اس طرح ایک ڈھیلی ڈھالی مخلوط حکومت بنے گی جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنرل یحییٰ خان کی ممنوع آسان رہے۔ ناظرین، جب انتخابات کے نتائج آئے تو انہوں نے ہر ایک کو حیران کر دیا۔ عوامی لیگ اگرچہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اچھی اکثریت حاصل کرے گی، مگر اس کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سویپ کر جائے گی۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کر لی۔ ناظرین، یہ 160 سیٹیں اتنی سیٹیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے طور پر اکیلی عوامی لیگ مرکزی حکومت بنا سکتی تھی۔
اگرچہ پیپلز پارٹی کو قائم ہوئے صرف 3 ہی سال ہوئے تھے، یا 3 سال کی ہی اس کی انتخابی عوام کے ساتھ رابطے کی کوشش تھی، مگر اس نے بھی اپنی توقعات سے بہت بڑھ کر کامیابی حاصل کی۔ مشرقی پاکستان کی 138 سیٹوں میں سے اس نے 83 سیٹیں حاصل کر وہ خود اس بات پر حیران تھی کہ اتنی غیر معمولی اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ناظرین، اور فوج یعنی جنرل یحییٰ خان بھی اس سامنے آنے والی صورتحال پر حیرت زدہ تھے، اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ جو جیتنے والی پارٹی ہے اسے اقتدار منتقل کیا جانا چاہتے۔ ناظرین، عوامی لیگ تو اپنی بھرپور اکثریت کی وجہ سے مطمئن تھی کہ وہ اپنے منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مرکز میں ایک مضبوط حکومت قائم کر سکتی ہے اور کر لے گی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ قومی اسمبلی کا جلد سے جلد اجلاس بلایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے اگرچہ 83 سیٹیں حاصل کی تھیں، مگر وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ مرکزی حکومت میں شامل ہو سکتی یا مرکزی حکومت قائم کر سکتی۔ دوسری پارٹیوں سے مل کر وہ کوئی مرکزی حکومت قائم کر سکتی تھی، مگر جب عوامی لیگ کو بھرپور اکثریت حاصل تھی تو عوامی لیگ کو ضرورت نہیں تھی کسی اور کو ساتھ بلانے کی، اور مگر 83 سیٹوں کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کو یہ امید بن گئی کہ شاید وہ عوامی لیگ سے کوئی سمجھوتا طے کر لے، کوئی بات طے کر لے اور وہ مرکزی حکومت میں شامل ہو جائے، یا دوسری پارٹیوں سے اتحاد کر کے وہ مرکزی حکومت میں شامل ہو جائے۔ اس لیے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، خاص طور پر عوامی لیگ کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر کے چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو۔ اب عوامی لیگ زور دے رہی تھی کہ جلد سے جلد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس فی الحال نہ بلایا جائے۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی جس نے ایک ایسا تجسس پیدا کر رکھا تھا جس میں کیا سیاستدان، کیا حکمران اور کیا عوام سب حیرت زدہ بھی تھے اور متجسس بھی تھے اور منتظر بھی تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا تھا اور معاملات آپس میں طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر معاملات طے نہیں ہو رہے تھے۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ آگے کیا ہوا، کب اجلاس قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور جو بلایا گیا، جو تاریخ مقرر کی گئی، اس پر اجلاس ہوا یا نہیں ہوا، اگر ہوا تو کیا ہوا، اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اگلی نشست میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔